السلام علیکم۔ آج ایک فلم کے بارے میں بات کریں گے، جوان، جس میں ہمارے اور آپ سب کے دل عزیز شاہ رخ خان بھائی نے کام کیا ہے۔ اس فلم کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو ایکٹرز ہیں 80% میرے خیال میں ساؤتھ کے ایکٹرز کو لیا گیا ہے اس فلم میں، جو ساؤتھ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں انڈیا کے۔ یہ ویسے بڑی کامیابی ہے ان کے لیے، جن کو وہ ابھی تک مطلب کسی جوگے نہیں سمجھتے تھے، اب انہیں پہ ڈپینڈنٹ ہے، انہیں کی آلموسٹ انہیں کی سٹوری سب کچھ ان کا وہ استعمال کر کے اب انڈسٹری میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور ساؤتھ فلموں کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مطلب ہے کہ جو عام لوگ سے ریلیٹڈ سٹوریاں لے کر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتی کہ بس ایک بندہ جہاز میں بیٹھا اور سوئٹزرلینڈ گیا، سوئٹزرلینڈ میں ہالیڈیاں منائی اور اس میں یہ فلم بنا لی۔ اس ٹائپ کی وہ فلمیں نہیں بناتے، یا اگر بناتے بھی ہیں تو کوئی سٹوری ہوتی ہے اچھی سی، یہ نہیں کہ بس بس ہالیڈے ٹائپ وہ کر لیا۔ وہ تو میرے خیال میں لگتا ہے کہ 2-3 ایکٹر بیٹھ جاتے ہیں، یا شاید پورے 4-5، اور کہتے ہیں یار ہالیڈے پہ جانے کا جگہ کہتے ہیں ہالیڈے بھی بنا لیں گے، ساتھ میں فلم بھی بنا لیں گے، لوگوں کو بھی وقوف بنا لیں گے۔ بٹ کتنے دیر تک آپ بنا سکو گے؟ 1 دفعہ 2 دفعہ؟ البتہ نارتھ والے تو میرے خیال میں پچھلے 10-15 سال سے ہی بنا رہے تھے، آخر میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ نہیں بھیا، ہمیں نہیں چاہیے آپ لوگوں کی یہ سٹوری، اب ہم نے کوالٹی دیکھنی۔ اور ساؤتھ والے سے جب سے ڈب فلمیں آنے شروع کی تو لوگوں نے دیکھا کہ یار فلم تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جوان میں 2-3 ٹاپکس ٹچ کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہاں مجھے ساؤتھ کے کریکٹر کی ایک بات یاد آئی ہے۔ کہتے ہیں کافی مشہور اس کا بیٹے نے RRR میں بھی کام کیا، نام ابھی بھول گیا ہوں میں، وہ کر لوں گا۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے جب پہلی مرتبہ وہ انڈیا کا جو پریزیڈینشل ایوارڈ ملا تھا، کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو اس کو لینے کے لیے، کہتے ہیں اس وقت جب میں گزر رہا تھا کوریڈور سے یا جو بھی جگہ تھی سندر، کہتے ہیں سارے نارتھ کے جو فلم ایکٹرز تھے، امیتابھ اور اس ٹائپ جو تھے، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں کافی دل میں کافی خفا بھی ہوا کہ ہمارے بھی اتنے اچھے ہیروز ہیں اور ایکٹرز ہیں۔ ہیرو تو نہیں کہہ سکتے، ایکٹر وہ ایکٹر کرتے ہیں، ہیرو وہاں پر ہر ایک ہوتا ہے، ہر کوئی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اتنے اچھے ایکٹرز ہیں، مگر اس کو تو کسی کی ایک کی بھی تصویر نہیں لگی۔ کہتا ہے کافی مجھے پھر افسوس ہوا اس وقت، اور میں نے کہا کہ یار ایک دن آئے گا کہ ہماری انڈسٹری دکھائے گی، جبکہ اس وقت بھی وہ کافی اچھی فلمیں بنا رہے تھے۔ اگر آپ ان کی پرانی فلمیں دیکھ لو، کافی اچھی سٹوریز ہوتی ہیں، مگر اس وقت یہ تھا کہ یہ لوگ بالکل مان ہی نہیں رہے تھے، اتنے مغرور تھے یہ نارتھ والے کہ یہ بالکل مان ہی نہیں رہے تھے کہ یار ہاں ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، غرور جب ٹوٹتا ہے تو پھر بہت بری ٹوٹتا ہے۔ ابھی تو میرا خیال میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے بالی ووڈ کے بارے میں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اچھا، تو اب جوان فلم کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ جوان فلم میں ہے کیا؟ اس میں 3-4 ٹاپکس اس بندے نے انہوں نے ساروں نے ٹچ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ڈاکٹرز کے بارے میں ہے، کہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ پیشنٹس اس کے مر رہے ہوتے ہیں، بچے، اور ان کو آکسیجن چاہیے ہوتے ہیں، مگر وہ چونکہ سپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے واٹ ایور، تو اپنے سے کوشش کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ سسٹم کے خلاف چلا جاتا ہے تو سسٹم، یہ میں ریلیٹ کر رہا ہوں پاکستان اور انڈیا دونوں کے جو مسئلے اور مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں، مگر کچھ میں وہ ہم سے آگے ہیں، کچھ میں ہم سے ان سے آگے ہیں۔ تو وہ مطلب ہے کہ پھر اسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے جی لوگوں کے، عوام کے فائدے کے لیے کیوں کام کیے ہیں، اسی پہ کیس چڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ کافی مطلب ہے کہ ایک عام سا مسئلہ ہے۔ البتہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو کسی کے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ بات ایک ہے، یہ بات کہنی ہے۔ ہاں البتہ اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کیسے کروں سب کچھ۔ اچھا، اب دوسرا جو اس میں کہا گیا، بات کی گئی ہے، وہ تو آرمی کے جو
इक्विपमेंट्स ہے جو مطلب ہے کہ ان کو گنز اور ٹینکس اور جو بھی ہوتا ہے آرمی کے پاس وہ جو سپلائی کیا جاتا ہے، تو اس میں دو نمبر ہی ہیں، اور مطلب ہے کہ وہ لڑنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ تو انڈیا میں تو یہ اس ٹاپک کے اوپر کافی زیادہ فلمیں بنی ہیں۔ وہ عامر خان کی بھی ایک فلم بنی تھی، رنگ دے بسنتی، پتہ نہیں کون سی تھی، رنگ دے بسنتی تھی کہ کون سی تھی۔ اس میں وہ جو دکھاتے ہیں کہ پائلٹ مر گیا ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو جہاز میں اکوپمنٹ لگا ہوتا ہے وہ بہت خراب کوالٹی کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ جہاز گر جاتا ہے۔ اینی ہاؤ، تو پاکستان ایٹ لیسٹ انڈیا میں تو یہ پتہ چلتا ہے، پاکستان میں تو خیال میں آرمی کی جو اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے وہ تو سامنے بھی نہیں آتی۔ اور ریسنٹلی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے اپنے سارا ایمونیشن جو ہے وہ یوکرین ہی بھیج دیا ہے امریکہ کے کہنے پر۔ تو اس کے بارے میں کہوں گا کہ انڈیا ہم سے زیادہ کرپٹ ہے۔ ہم کرپٹ نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا مالی بیچ دیتے ہیں، اس کو کرپشن کے لیول سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ اچھا، تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں پارٹی فنڈنگ ہے، کہ پارٹیز کو فنڈنگز ملتی ہیں، اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، مطلب ہے کہ کوئی جانچ پڑتال ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس پہ کوئی روک ٹوک ہے کہ کتنے لگانے ہیں کتنے نہیں لگانے۔ اور واقعی میں انڈیا میں کافی زیادہ پیسے لگتے ہیں ان چیزوں پہ، انڈیا، مگر اس سے زیادہ میں ایک بات بتاؤں، اس سے زیادہ تو پاکستان کے الیکشن میں نے دیکھا، اوئے ہوئے ہوئے جو پیسہ لگاتے ہیں نا، کمال کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ کماتے الیکشن میں آنے کے لیے، وہ کرپشن اسی لیے کرتے ہیں تاکہ پھر اس میں لگائیں۔ مطلب انہوں نے پورا اپنے ایک وہ سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ ایون خریدنے تک کے ان کا ہوتا ہے کہ یار اس علاقے میں مجھے 1 لاکھ ووٹ چاہیے، تو 1 لاکھ ووٹ پر ہیڈ کتنے کا میں خرید سکتا ہوں، اتنا تک ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا سائنس ہے، یہ سائنس نہیں ہے، پوری میتھمیٹکس ہے، سائنس وائنس کا کچھ نہیں ہے، بس صرف کیلکولیشنس کی بات ہوتی ہے۔ میں ایک الیکشن کا تو مجھے خود ایک بندے نے بولا تھا، ابھی میں اس کو ڈسکس نہیں، کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا، کہ کتنے کا پرائس لگایا جاتا انہوں نے، اور اس نے خود کہا تھا کہ آخر میں اس پولیٹیشین نے کہہ دیا کہ یار میرے ووٹ پورے ہو گئے، پلیز میں اور نہیں خریدنا چاہتا۔ لوگ آ رہے تھے بیچنے کے لیے اپنا ووٹ، تو اتنے تک ہے۔ اور پاکستان اور انڈیا میں اتنے تک وہ کرپشن چلتی ہے، پولیٹیشین اپنے، اور فنڈنگز پہ کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں۔ مطلب ہے کہ یار اتنا فنڈ تم لگاؤ گے الیکشن میں اپنے کمپین کے اوپر، اور یہ اور وہ، یہ ہے ہی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنے پیسے آپ اپنے اس پہ لگا رہے ہو نا الیکشن پہ، وہ پورے 5 سال میں لگا لو، آپ کو ویسے ہی لوگ پیسے دینا شروع کر دیں گے۔ مگر ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ نہیں، ہم نے اسی ٹائم پہ کرنا ہے سب کچھ، اور کچھ پرٹیکولر لوگوں کو دینا ہے۔ تو یہ ایک کافی مسئلے والی بات ہے، مگر ہوتا ہے، اب ہارش ریالٹی ہے بہت سخت قسم کی، اور اسی سے جب تک لوگ نہیں نکلیں گے۔ میرا تو ووٹرز کو ایک اور بھی مشورہ ہے کہ پیسے بھی لے لو اور جا کر ووٹ اچھے بندے کو ڈال دو، تو چلو کم از کم آپ کے دل میں تو ہوگا کہ میں نے اپنا کام تو صحیح کیا دیا نا۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، تیسری دفعہ تو صحیح ہو جائے گا سسٹم۔ پیسے لو اور ووٹ صحیح بندے کو ڈالو، بات ختم۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے گندے پانی کے بارے میں۔ تو گندے کے پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، میں ایک بات بتاؤں، پاکستان میں تو نہیں ہے اتنا زیادہ، بلکہ مطلب پرسنٹیج میں بھی 10% یا 5%۔ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان میں تو انڈسٹری ہے ہی نہیں، تو بھیا ہم تو اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی صاف ہے، اور جو گندا بھی ہے وہ شہروں میں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گھر کا جو ہوتا ہے گٹر کا پانی، اور یہ اس کو نالے میں بہاتے ہیں، مگر وہ فلٹر ہو کے نیچے زمین میں جاتا ہے، وہ جو نیچرل فلٹر ہوتا ہے زمین کا، اس سے ہم پھر نکل آتے ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے، اس کو میں گندا کہہ دیتا ہوں۔ پاکستان میں انڈسٹری ہے نہیں، تو اس لیے وہ تو میں اس معاملے پہ پاکستان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، چونکہ انڈسٹری نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، کچھ چل نہیں رہا ہے، روزگار بھی نہیں ہے، تو ہم اس میں اچھے ہیں۔ انڈیا میں تو یہ ہے کہ انڈسٹری ہے کافی زیادہ، اور انڈسٹری کا جتنا پانی ہے وہ نالوں میں جاتا ہے، مطلب نہروں، نالوں، دریاؤں میں، واٹ ایور، اس میں چلا جاتا ہے، اور اس وجہ سے کافی زیادہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہاں، اس میں بہت زیادہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔
تیسرا جو مسئلہ ہے، پانچواں جو اس میں سب سے بڑا وہ ہے اینٹی، جو وہ ہوتے ہیں فصلوں پہ جو اینٹی بایوٹکس وغیرہ اور وہ چیز استعمال کرتے ہیں، اس کا مسئلہ اجاگر کیا گیا۔ ہاں یہ بات ہے، یہ ہے کافی زیادہ حد تک، اور لوگ میرے خیال میں پچھلے اب تو تھوڑا بہت کم کرنے لگ گئے میرے خیال میں، جو مجھے اندازہ چل رہا ہے، مگر لوگ اتنے کر چکے ہیں کہ اس سے کافی مسئلہ ہوا ہے لوگوں کو۔ پاکستان میں تو زراعت ویسی بھی کم ہو گئی ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں پاکستان اس چیز میں بھی انڈیا سے بہتر ان دس کیس ہے، کہ چونکہ زراعت نہیں ہے زیادہ تر، تو اس لیے یہ مسئلہ بھی اتنا نہیں ہے۔ انڈیا میں زراعت چونکہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ان کو اس چیز میں کافی مسئلہ ہے۔ تو ہم بھائی ایک دو چیزوں میں تو ہم آگے نکل گئے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ ہے نہیں تو ہم آگے اس لیے نکل گئے ہیں، مسئلہ اس لیے ہے ہمارے ساتھ۔ اور آخری اور سب سے بڑی بات، اس میں بھی ہم انڈیا سے آگے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بلینئرز کو لون جو دے دیا جاتا ہے حکومت سے یا بینکوں سے، تو وہ معاف کروا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ادھر تو جو بلینئرز ہیں وہ پولیٹیشنز بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، تو یہ اس چیز میں ہم انڈیا سے ڈیفینیٹلی آگے۔ ہاں پرسنٹیج وائز آگے ہیں، پیسے وائز وہ زیادہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑا ملک ہے، تو وہ چونکہ پیسے زیادہ دیتے ہیں، مگر اگر پرسنٹیج وائز دیکھا جائے، لیٹ سپوز وہ ایک سال میں 30 40 50% لون معاف کرا دیتے ہیں، ہم 100% کرتے ہیں، ہم جی زیادتی نہیں کرتی کسی کے ساتھ بھی۔ غریب اگر لون لے اور وہ نہ چکائے تو ہم اس کا سب کچھ بکوا دیتے ہیں، اور بینک اس کو چھوڑتی تک نہیں ہے۔ مگر امیر جو پولیٹیشین ہے تو بھیا اس کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، اوپر لون کے اوپر لون دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ لون لو، اور آپ کے پاس پیسے کم ہوں گے تو اپنا لائف سٹائل مینٹین رکھو، سسٹین رکھو، اور اگر اور بھی کچھ چاہیے تو پھر ہمیں بتا دو۔ میں اس کی سب سے بڑی ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ایک بینک تھا، وہ ابھی اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، حبیب بینک تھا، نیشنل بینک ایم سی بی تھا، پتہ نہیں کون سا تھا۔ اس کو خریدنے کے لیے جو بندہ خرید رہا تھا، اس نے اسی بینک سے لون لیا، اسی بینک کے لون پہ وہ بینک اس نے خریدا، میں تو تھوڑے بہت پیسے دے دیے، اور پھر یہ معاہدہ کر دیا کہ ہاں میں اور پیسے جب کماؤں گا اس بینک کے تھرو تو وہ پھر اس طرح آہستہ آہستہ چکاؤں گا، اور پھر وہ جو رہ گئے تھے وہ معافی کروا دیے۔ تو اس ٹائپ کے گپلے گپلے تو نہیں کہوں گا، یہ تو سسٹم ہے، اب اس کو تو گپلے نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ زیادتی ہے، یہ تو لائف سٹائل ہے نا۔ تو اس میں بھی ہم انڈیا سے آگے ہیں، اور یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک کام ہے جو لوگ کرتے ہیں، بلکہ اس کو آج کل پاکستان جیسے ملک میں ایک وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو زندگی اور معمولاتی زندگی کی سمجھ صحیح طریقے سے آتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ کس طرح آگے جانا ہے زندگی میں، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ سو یہ کچھ جوان فلم میں کچھ چیزیں بتائی گئی تھی، جس کا ہم نے تھوڑا بہت وہ کیا کہ یار یہ ہاں یہ چیزیں ہیں ادھر اس میں ہیں، اور یہ ہمارے عام زندگی میں لوگوں کے درمیان عام تو نہیں، اس میں کچھ خاص ہیں، کیونکہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں خاص اس لیے ہے کہ اس سے کافی لوگ پیسہ کما رہے ہیں، تو ان کے اوپر ایک قسم کی نظر ڈالا گیا ہے۔ تو امید رکھتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر نہیں آئی ہو تو مزے کرو، پھر اگلی ویڈیو دیکھ کا انتظار کرو، شاید مزے آپ کو اچھی لگے۔